ویلکم بیک ناظرین، بریک سے واپس آ چکے ہیں ہم، اور بریک سے واپس آنے کے بعد سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ فیس بک پہ ہمارا پیج موجود ہے ہیلو ان مارننگ کا، آپ لائک کر سکتے ہیں، ٹیکسٹ کر سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو بھی جتنی خواتین انٹرسٹڈ ہیں، کوکنگ شو کرنا چاہتی ہیں، نیوز کاسٹر بننا چاہتی ہیں، ماڈل بننا چاہتی ہیں، وہ ہمارے پیج پہ ٹیکسٹ کر سکتی ہیں، اپنا نام لکھ سکتی ہیں، سٹی نیم لکھ سکتی ہیں، اور ڈیزگنیشن وائز کہ وہ کس چیز کے لیے انٹرسٹڈ ہیں وہ بھی لکھ سکتی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ ہمیں کال کریں 0213589021 پر، اور جو ہمارے ساتھ ایکسپرٹس موجود ہیں ان سے باتیں کریں۔ جی سر، میں طلاق کے بارے میں پوچھ رہی تھی، آپ یہ سوچیں گے طلاق کے بارے میں ہی اتنا کیوں پوچھ رہی، کیونکہ یہ آج کل بہت زیادہ کامن ہو چکا ہے نا، تو میں یہ چاہتی ہوں کہ لوگوں میں اویئرنیس آئے اور شادی سے پہلے وہ سوچ لیں، یا تو شادی نہ کریں، اور شادی کرنے کے بعد نہ اپنی اور نہ ہی کسی کی زندگی برباد کریں، کیونکہ یہ جو شادی ہوتی ہے نا، یہ دو لوگوں کی نہیں، دو خاندان کا ملاپ ہو رہا ہوتا ہے، اور پورا دو خاندان جو ہے وہ بکھر جاتا ہے ان ساری چیزوں سے۔ تو مطلب ایسا کیوں ہوتا ہے، اور اس میں جو اگر جن کے بچے ہو جاتے ہیں تو ان پہ کیا افیکٹ پڑتا ہے وہ بتائیں مجھے، دیکھیے، تاکہ اگر جتنے لوگ ہیں، اگر جن کی میاں اور بیوی جو ہوتی ہے نا، ان دونوں میں لڑائی جھگڑے بھی چل رہے ہوتے ہیں، تو وہ ان سب چیزوں سے اوائڈ کر لیں، کیا پتہ ہمارے شو کے تھرو، اس پروگرام کے تھرو ہی ان میں خوف خدا بھی ہو جائے، اور وہ اپنے بچوں کے بارے میں ہی سوچ لیں کم از کم۔ سب سے پہلے تو میں لڑکیوں سے یہ اپیل کرنا چاہوں گا، جو جوان لڑکیاں اس شو کو دیکھ رہی ہیں اور مجھے سن رہی ہیں، کہ یہ جو آپ خوابوں کے شہزادے اور اس کے چکر میں آ کے آپ لوگ غلط فیصلہ کرتی ہیں، یہ انتہائی غلط ہے، اور آپ کی زندگی اس سے جو برباد ہو رہی ہوتی ہے، آپ کو ابھی تو احساس نہیں ہوگا، لیکن آنے والے 4 5 10 سالوں میں آپ کو اس کا پوری طرح سے پتہ بھی چل جائے گا، اور آپ کو اس کا احساس بھی ہو جائے گا۔ تو اس لیے اس چیز کو اوائڈ کریں، کوشش کریں کہ والدین جو آپ کے لیے اچھا سوچ سمجھ کے آپ کے لیے ڈھونڈتے ہیں رشتہ، اس کو کریں، اور پھر آپ اس کو بھی دیکھیں، اگر آپ کو نہیں پسند آ رہا آپ اس کو ریجیکٹ کر دیں، اور دیکھ لیں گے، رشتہ بہت ہے، اللہ نے تو مسئلے نہیں، اللہ کی زمین بہت بڑی ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ طلاق کے بارے میں آپ کو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب طلاق ہوتی ہے یا خلا ہو جاتی ہے، اس کے بعد یونین کونسل سے اس کو کنفرمیشن لینا لازمی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، لڑکی کو چاہیے کہ وہ اپنا کورنگ لیٹر کے ساتھ وہ جو خلا کی جو ڈگری ہوتی ہے یا جو طلاق نامہ ہوتا ہے وہ بھیجے، اور اس کے بعد وہ یونین کونسل سے، جو آربیٹریشن کونسل ہوتی ہے، وہاں جا کر اس کو کنفرمیشن لے لے، اور اس کے بعد جو ہے اس کی جو کنفرمیشن ہوتی ہے، اس کے بعد اس کی طلاق وہ جو ہے وہ قانونی طور پر کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد اس کے ساتھ کوئی مسائل نہیں ہوتے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو کورٹ سے ڈگری لے لی، ڈگری لینے کے بعد جو ہے اس کے بعد وہ گھر پہ بیٹھ گئی، کچھ نہیں کیا، آگے یونین کونسل میں گئی نہیں، پھر کیا ہوتا ہے جب وہ کہیں اور شادی کرنے لگتی ہیں تو وہ جو پہلے والا شوہر ہوتا ہے بدلہ لینے کے لیے وہ کھڑا ہو جاتا ہے، وہ کیس کر دیتا ہے کہ جی یہ میری تو طلاق کنفرم ہی نہیں ہے اس سے، تو یہ کیسے شادی کر رہی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو کہ آنے والے دور میں لوگوں کو فیس کرنا پڑتا ہے۔ تو اس وجہ سے لڑکیوں کو یہ چاہیے کہ جب بھی وہ کبھی خلا لیں، اول تو اوائڈ کریں کہ طلاق اور خلا کی طرف جائیں نہیں۔ صحیح، میں یہ پوچھتی ہوں جو صبا ثاقب ہیں، جی آپ کا جو ہماری ماڈل ہے وہ تیار ہے؟ میک اوور کمپلیٹ کر چکے ہیں، زبردست، لہٰذا ہے کہ آپ دیکھ سکتی ہیں اپنی ماڈل جی بہت زبردست لگ رہی ہیں، ماشاءاللہ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں، اور اچھی تو یہ تھی آپ نے اور زیادہ ان کو نکھار دیا ہے۔ دیکھیں خوبصورتی ہر انسان کے اندر ہے، ہم صرف پروف کرتے ہیں۔ صحیح بات ہے، ٹھیک ہے۔ کون سا میک اپ کیا ہے، کون سا ہیئر اسٹائل دیا ہے؟ ہم نے اسموکی میک اپ کیا ہے ونٹر کے حساب سے، اور یہ تھوڑا سا کرلز اسٹائل دیا ہے، تھوڑا اس ویدر میں یہ بہت اچھا لگتا ہے۔ گرمیوں میں زیادہ تر لوگ ٹائی کرنا پسند کرتے ہیں کہ گرمی لگ رہی ہے گردن پہ تو جوڑا باندھ دیں اور سب کر دیں، تو یہ ہے کہ اب یہ ہم نے ایک بڑا اچھا سا ایک لک دے دیا ہے۔ ایوننگ کسی بھی پارٹی میں اب یہ یہاں سے ہی چلی جائیں تو اچھی بات۔ صحیح بات ہے، ابھی تو مارننگ ٹائم ہے، ابھی ایوننگ تک یہ میک اپ ایسے ہی رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ زبردست، ٹھیک ہے جی، بہت لیکن میں آپ کو پہلے بھی بتا دیا تھا کہ 6 7 گھنٹے تو کہیں نہیں جاتا۔ صحیح، اتنا یہ سسٹین رہتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، آ جائیں آپ، پلیز یہاں بیٹھ جائیں، اور تھینک یو سو مچ، بہت ہی اچھا میک اپ کیا آپ نے، ہیئر اسٹائلنگ دی ہے، اور جو خواتین دیکھ رہی ہوں گی یقیناً وہ اس ساری چیزوں سے لطف اندوز بھی ہو رہی ہوں گی۔ میں ساتھ ساتھ سب کچھ بتاتی گئی ہوں، ساری ٹپس میں دیتی گئی ہوں۔ جی ہاں، یہ اچھی بات ہوتی ہے کہ انسان بتا دینا تاکہ وہ پتہ چلتا ہے کہ یار کہاں جانا ہے تو مجھے یہ ہیئر اسٹائلنگ اس طرح سے کرنی ہے، یا کس پارٹی میں جانا ہے تو مجھے میک اپ کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے۔ انگیجمنٹ کا ایک الگ اسٹائل ہے، بارات کا ایک الگ لک ہے، ولیمے کا ایک الگ لک ہے، ہر پارٹی کا اپنے برتھ ڈے کا ایک الگ لک ہے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ہر بندے کو گروم کرنا چاہیے اپنے آپ کو، ٹھیک ہے، کہ ہم نے کہاں جانا ہے اور پھر ہمیں اس کے حساب سے کیسی تیاری کرنی ہے۔ صحیح بات ہے، ٹھیک ہے۔ خرم صاحب، میں خرم صاحب سے باتیں کر رہی تھی، مطلب طلاق کے کیسز پہ باتیں ہو رہی تھی ہماری، سن رہی ہوں گی آپ بھی، بٹ اپنے کام میں میں وہاں بزی تھی، اس وجہ سے میں
بات نہیں کر پا رہی تھی، لیکن اس میں میں خود یہی کہنا چاہوں گی کہ ایک بہت بڑا فیکٹر ایک پیرنٹس کی تربیت کا ہے. تربیت کا ہے، صحیح بات ہے. چھوٹی ہی عمر سے اگر آپ اپنے بچوں کی تربیت شروع کریں تو میرا نہیں، پہلے زمانے میں آپ دیکھیں کہ جو خاندانی سسٹم ہوتا تھا وہ بہت سپورٹ کرتا تھا بچوں کی سائیکولوجیکل کنڈیشن کو اور فزیکل اپیرنس کو. وہ جو کچھ نانا، دادا، چاچا، ماما سب کمبائن رہتے تھے، ان کو دیکھتے تھے، ان کا پریشر ہوتا تھا، برائیوں سے بچتے تھے بچے. ان کو پتا ہوتا تھا کہ ماموں نے دیکھ لیا تو یہ ہوگا، چاچا نے دیکھ لیا تو یہ ہوگا. اب یہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں. صحیح. اس کی ختم ہونے کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ خاندان سسٹم ٹوٹ گیا نا. اب صرف ہم لڑکیاں بھی یہ چاہتی ہیں بس ایک ہمارا ہسبینڈ اور ہمارے بچے ہوں اور ہمیں کوئی نظر نہ آئے، کوئی ڈسٹرب نہ کرے. اور اکیلے رہنے کی وجہ سے وہ سفر کرتی ہیں، جس کی وجہ سے میاں بیوی میں آپس میں کلیشز ہوتے ہیں اور گھر ٹوٹتے ہیں. صحیح، بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. تو اچھا وکیل صاحب، وربلی جو لوگ طلاق دے دیتے ہیں تو ان کو مطلب کس طرح سے پروف کیا جائے؟ دیکھیں، اس کے لیے جو اگر کوئی وربلی طلاق دے دے اس کے بعد لڑکی کو چاہیے کہ یونین کونسل میں جائے. ٹھیک ہے. یونین کونسل والے اس کو بلوائیں گے. صحیح. یہ پروسیجر ایسا ہوتا ہے نا، اصل میں لوگ اس کو بائی پاس کر دیتے ہیں یونین کونسل کو. ان کا ایک بڑا اہم کردار ہے اس فکر میں، اس سلسلے میں. تو اس لیے ان کو وہاں جانا چاہیے. وہاں پہ ان دونوں پارٹیز کو بلایا جائے گا. وہاں پہ انہیں جو ہے ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے یہ دی ہے نہیں دی ہے. وہاں پہ وہ بات کو کنفرم کیا جائے گا. اور دوسری بات یہ کہ اسی لیے طلاق آج کل جو ہے وہ جو کورٹ میں بھی اگر پیش کی جاتی ہے تو وہ ریٹن میں اسٹامپ پیپر کے اوپر اس کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے. اورلی تھوڑا سا پروف کرنا مشکل ہوتا ہے. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اپنے اس مطلب شعبے کے علاوہ آپ کیا کیا کرتے ہیں، کس چیز کا شوق رکھتے ہیں؟ بہت زیادہ سیریس ٹاپک چل گیا ہمارا. خواتین جو ہے دیکھ کے بالکل بور ہو چکی ہوں گی. بور تو نہیں، خیر بہت ہی اچھا انٹرسٹ ٹاپک تھا یہ، کیونکہ بہت زیادہ پچھلے 10 سالوں سے دیکھا جا رہا ہے کہ یہ پرابلمز بہت زیادہ آ رہی ہے. جیسے صبر ثاقب نے یہ کہا کہ پہلے خاندان کے بڑوں کو اہمیت دی جاتی تھی، بٹھایا جاتا تھا، ویلیوز ہوتی تھی. جی اب ایسا کچھ بھی نہیں ہے. شادی کرنی اپنی مرضی سے، طلاق لے لینا اپنی مرضی سے، کچھ بھی کر لینا اپنی مرضی سے. مطلب سب کچھ ہم خود بنے ہوئے ہیں. جی. تو اسی لیے پھر معاشرے میں اتنا بگاڑ ہے نا. آپ دیکھیں نا، اب جتنی شرح اب ہے یہ کچھ سال پہلے تک نہیں تھی. صحیح. پریشان ہے، سب پریشان ہے. اور سب سے بڑی بات یہ برداشت ختم ہو گئی ہے. کسی ایک فرد، اور کسی ایک فرد میں بھی میں پھر بھی عورت کا ہی نام لوں گی کہ سیکریفائز کرنا پڑتا ہے اپنے گھر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے. اس کے علاوہ میں وکالت کے علاوہ میں ایکٹنگ کے شعبے سے بھی تعلق رکھتا ہوں. زبردست. ٹھیک ہے. کیا 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 ہے آپ نے؟ میں نے کافی سارے پلیس میں کام کیا ہے. ابھی آج کل ریسنٹلی، کیونکہ ابھی تو آج کل میں بہت بزی ہوں، تھوڑا ٹائم نہیں ہوتا وکالت میں، تو میرا ایک سوپ آن ایئر ہے گڑیا رانی. اچھا جی. ایک نجی چینل پہ. تو وہ اس میں میرا ڈاکٹر ایاز کا کریکٹر ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ڈراموں میں کام کرتے. ٹھیک ہے. اس میں آپ ڈاکٹر بن گئے نا؟ اوکے، دیٹس گڈ. ڈاکٹر اور بہت سارے اور کریکٹرز بھی کیے میں نے. لیکن یہ کہ یہ ایک شوق تھا بچپن سے ہی مجھے. اچھا جی. صحیح. تو اس وجہ سے بس اسکول میں ٹیچرز کی نقلیں اتارتا تھا، کالج میں بھی پروفیسرز کی، لوگوں کی، اور پھر آہستہ آہستہ جو ہے. صحیح. ٹیچرز کی نقلیں کون کون اتارتا تھا؟ آپ چاروں میں سے آپ تو اتارتے تھے. میں نے کبھی نہیں اتاری. آپ کو دیکھ کر لگتا بھی ہے کہ نہیں اتاری ہوگی آپ نے. یو آر ویری ڈیسنٹ. ٹھیک ہے جی. اور آپ؟ نہیں، ٹیچرز کی تو نہیں اتاری. کسی کی بھی فیملی میں؟ ویسے فیملی میں جو بڑے بوڑھے کچھ ہوتے ہیں یا کچھ بہت زیادہ دیکھ لیں بھائی یہ حال ہے ان کا. کیونکہ بچپن میں آئی واز ویری شائے، تو اب جا کے تھوڑا سا کھل گئے، ڈاکٹر بن گئے، تو اب اتار لیتے. کسی ایک کی نقل اتار کے دکھائیں مجھے. نہیں ابھی میں نہیں کر سکتی ورنہ گھر والے پیٹیں گے مجھے. ٹھیک ہے جی. خرم صاحب، آپ اپنی ٹیچر کی نقل اتار کے دکھائیں. اب تو کافی سال ہو گئے. ایکٹر بھی تو ہے نا اب تو، مطلب کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے سچ آپ کو. نہیں، وہ میں ادب بہت کرتا ہوں استادوں کا. نہیں وہ ایک الگ بات ہے. مطلب آپ نے برے وے سے نہیں کرنا ہے. جسٹ ایسی کہ یار وہ ڈانٹا کرتے تھے کلاس میں تو کیسے ڈانٹا کرتے تھے، یا خوش ہوتے تھے تو کس طرح سے، یا کبھی کچھ یا ابھی کچھ یاد نہیں ہوتا تھا کبھی اور وہ آ جاتے تھے تو کس طرح سے ان کو مطلب سر آج نہیں سننا ہے سبق، یا آج نہیں میں کل سنا دوں گا، اس طرح سے کچھ کرتے تھے. پھر ان کا کیا ریئیکشن ہوتا تھا؟ ٹیچرز کی نہیں اتاروں گا کیونکہ رسپیکٹ ہے. اوکے، نہ اتارے ان کے علاوہ. کیونکہ آج جو کچھ بھی میں ہوں میں ان کی استادوں کی وجہ سے ہی ہوں. بالکل. سختی نہ کرتے مجھے تعلیم کے لیے اور پڑھنے میں مجھے ان کو دیکھ کے شوق پیدا ہوا، جس کی وجہ سے آج میں اس مقام پہ ہوں. تو اس لیے ان کی تو میں نقل بالکل نہیں اتاروں گا.
لیکن یہ کہ جو ڈرامے وغیرہ کرتا ہوں تو وہ ایکٹنگ ہے, کوئی سچویشن ہو تو اس پہ ایکٹنگ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ غصے میں ہیں تو کس طرح سے آپ اپنا غصہ دکھائیں گے؟ مطلب کس پہ غصہ آتا ہے؟ غصہ بچوں پہ. بچے تو کیونکہ میری شادی نہیں ہوئی تو اس لیے وہ تجربہ تو ایکسپیرینس نہیں. تو بھانجے بھتیجے بھتیجوں کو نہیں ڈانٹتے ہیں آپ؟ بھانجے نہیں, میں نہیں ڈانٹتا. بہت ہی اچھی بات میں ہے. نہیں ڈانٹتا, آپ کو میں دیکھ بہت کر بھی پیار ایسا لگتا ہے کہ آپ نہیں ڈانٹتے ہوں گے اور نہ ہی تو نہیں, غصہ کرتے بہت ہوں گے. پیار کرتا ہوں. غصہ کون کرتا ہے سب سے زیادہ اپنے گھر میں؟ صبا ثاقب. ایسا یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ غصہ کرتے ہیں, لیکن جب آپ ایک ایڈمنسٹریٹر لیول پہ ہوتے ہیں اور گھر میں سب کچھ آپ نے مینج کرنا ہوتا ہے, پھر تھوڑا سا چیزوں کو صحیح رکھنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا اسٹرکٹ ہونا پڑتا ہے. کرنا پڑتا اس میں ہے. غصہ کہیں نہیں ہے, لیکن صرف ایک بچوں کی تربیت ہے اور ان کو ایک صحیح ٹریک پہ چلانے کے لیے تھوڑا بہت, مگر میں مطلب بہت زیادہ ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرتی ہوں, لیکن سمجھاتی بہت. ٹھیک ہے, بچوں کو ڈانٹنا چاہیے. ہر بندے کو آتا ہے, کوئی آتا کہے ہے نا مجھے نہیں آتا. غلط سچویشن ہوگی, غلط بات ہوگی, آپ کی مرضی کے خلاف بات ہوگی, غصہ آٹومیٹکلی انسان کو آتا ہے. کچھ یہ ہے کہ غصے میں برداشت کر لیتے ہیں, چپ ہو جاتے ہیں, کچھ شاؤٹ کرتے ہیں. ہر کسی کا اپنا ریئیکشن دینے کا الگ طریقہ ہوتا ہے. غصہ آتا ہے, غلط بات. ٹھیک ہے, کس میں برداشت کا مادہ بہت ہے؟ اوہو, ان میں نہیں ہے. نہیں, مجھ میں بہت ہے. اوکے, آپ نے پوچھا کس میں برداشت کا مادہ ٹھیک ہے. خرم صاحب آپ کے اندر ہے؟ جی بالکل, آپ کو میری برداشت فیلڈ ہی کرنا. ایسی ہے فیلڈ ایسی کہ لوگوں کی باتوں کو ہی سننا ہے, نہ چاہتے ہوئے بھی سننا ہے. ٹھیک ہے, ڈاکٹر لبنہ. بہت ہے ماشاءاللہ, کتنے اچھے لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ یہ سوچیں, ہم سب کے پروفیشن ہی ایسے ہیں, ہمارا پبلک ڈیلنگ ہے, صحیح. لوگوں کے ساتھ واسطہ ہے, تو ہمیں ہر طرح کے لوگوں کو فیس کرنا ہوتا ہے. فیس کرنا پڑتا آپ ہے. صحیح بتائیے, بات آپ میں ہے برداشت؟ بہت غصہ زیادہ آتا ہے. نہیں, آتا غصہ نہیں. بہت کم آتا ہے, ویری ریئرلی, بٹ آ جائے تو بس توڑ پھوڑ لگ جاتا ہے. بس وہی غصہ خطرناک ہے. ہاں, بٹ نہیں آتا مجھے بھی غصہ, بالکل بھی میں غصہ بہت نہیں سارے کرتی. مسائل ایون کہ دیکھیں ڈیورس کی سب سے بڑی مین وجہ یہ غصہ ہے. انفیکٹ مجھ پہ میرے سامنے کوئی غصہ کر رہا ہوتا ہے نا تو مجھے ہنسی آ رہی ہوتی ہے, میں سوچ رہی ہوتی کہ یار ہو کیا رہا ہے یہ. تو میں زیادہ وہ نہیں کرتی, نہ ہی تو آرگیومنٹ کرتی ہوں. اگر آپ نے آرگیومنٹ نہیں کیا تو اٹس مین دیٹ وہ بندہ خود ہی وہاں پہ صحیح ہو جائے گا, ٹھنڈا ہو جائے گا غصے کی کہ عالم بھائی میں تو ایکشن کا ریئیکشن ہی نہیں ہو رہا ہے. غصہ کرے سے کہو آپ کرو, میں روم سے باہر. خود ہی شرمندہ ہو جائے گا. کیونکہ غصے کے بارے میں تو یہ بات مشہور ہے کہ غصہ کیا ہے, کسی دوسرے کی غلطی کی سزا اپنے آپ کو دینا. صحیح بات ہے, بالکل صحیح. تو ڈاکٹر صاحبہ, آپ اپنی فیلڈ کے علاوہ, مطلب ڈاکٹر کے شعبے کے علاوہ آپ کو کس چیز کا شوق ہے, کچھ اور بھی کیا کرتی ہیں آپ؟ شوق تو نہیں کہہ سکتے. ریسنٹلی بس بائی چانس ہی ایک ڈائریکٹر نے جو ہے وہ مجھے کمرشل کروایا ہے لائف بوائے کا. اچھا جی. تو اسد پٹھان ہے وہ, تو انہوں نے وہ کافی چینلز پہ مطلب میرا کمرشل چلتا رہا ہے. زبردست. تو بس یہی ہے کہ اب دیکھیں آگے. تو اس کے بعد آپ کو شوق ہو گیا ہوگا؟ شوق ہو گیا اس کے بعد, کیونکہ مارننگ شوز بھی کیے, پھر کمرشل بھی کیا, اب شوق ہو گیا. اب کسی اچھے ڈائریکٹر کی نظر میں آئے تو شاید آگے بھی بڑھ جائیں. ہاں بالکل, آپ کو بہت سارے ڈائریکٹرز دیکھ بھی رہے ہوں گے, اور جب ہمارا پروگرام ریپیٹ ہوتا ہے تب بھی دیکھیں گے میرے انشاءاللہ. بھائی بھی اس فیلڈ میں ہیں. اچھا جی. 10-11 سال ہو گئے, تو ان کے وہ بھی اس فیلڈ میں ہیں, کافی کمرشلز اور ڈراموں میں بھی انہوں نے ایکٹ کیا ہے. صحیح. تو رفیق شیخ ان کا نام ہے, تو وہ انہیں کی وجہ سے سمجھے کہ میں بھی اس فیلڈ میں آ گئی. صحیح, ٹھیک ہے جی. اور ڈاکٹر لبنہ کافی دیر سے خاموش ہے, تو کیوں نہ میں ان سے ایک کوشچن کر لوں کہ فلو کے لیے کیا ویکسین ضروری ہے, اگر ضروری ہے تو لوگ کیوں نہیں لگاتے ہیں؟ دیکھیے, اگر مائلڈ فلو ہے تو اس کے لیے آپ ڈی کنجسٹنٹ نیزل اسپریز آتے ہیں, اینٹی الرجیز آتی ہیں, آپ وہ لے سکتے ہیں. لیکن یہ کہ اس کی ویکسین آتی ہے, ایچ انفلوئنزا وائرس ویکسین ہوتی ہے, تو بیٹر یہ کہ بچوں میں وہ لگوائی جائیں, یا جو لوگ ٹریول کر رہے ہیں وہ لوگ ضرور لگوائیں. تو صرف بچوں کے لیے ضروری ہے؟ نہیں, بڑوں کے لیے بھی بڑوں ضروری کے ہے. لیے بھی بڑوں ہے. کو ایستھما ہو جاتا ہے, ان کو ڈاکٹر سجیسٹ کرتے ہیں کہ انفلوئنزا کی ویکسین آپ لگوائیں, تو وہ ہمیں ایئرلی لگوانا چاہیے. جی, اس کا اثر 1 سال تک رہتا ہے. پھر نیکسٹ ایئر پھر جیسے جی. ویدر چینج ہو رہا جی. ہو پھر لگوا لیں. جی ٹھیک میرے ہے جی. ہسبینڈ تو بہت سیویئر پرابلم فیس کرتے ہیں ایستھما کی, صحیح. میں ان سے یہ پوچھ رہی تھی. ہاں, نہیں اچھی بات ہے. میں تو یہ کہتی ہوں کہ جتنے بھی ایکسپرٹس ہوتے ہیں وہ آپس میں بھی باتیں کریں, اپنی پرابلمس شیئر کریں, کیونکہ ہوتا یہ کہ کسی کے پاس بھی اتنا ٹائم نہیں ہوتا. جیسے آپ ہیں تو آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ آپ اپنی اسکن کے لیے بار بار ان کے پاس جائیں, تو پوچھ لیا کریں. جی. اور اگر ان کو کوئی پرابلم ہے, اللہ نہ کرے, تو آپ سے پوچھ سکتی ہیں یہاں, کیونکہ پھر ہوتا ہے نا کہ بس سارے یہ سلون چلی گئی, آپ چلی گئی اپنے ہاسپٹل, ان کو اپنے کورٹ جانا پڑتا ہے. تو مطلب کوئی بھی پرابلم ہے تو آپ مطلب ڈسکس کر سکتے ہیں آپس میں کہ یار مجھے ایسا ہوتا ہے, مجھے ایسا ہوتا ہے. بتانا چاہوں گا کہ میں بیسیکلی
غریبوں کے لیے بھی ویلفیئر کے لیے بھی بہت کام کرتا ہوں. زبردست. تو جو غریب لوگ ہوتے ہیں جو اپنے کیسز کی فیس وغیرہ پے نہیں کر سکتے صحیح. تو وہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. میں ان کے ویلفیئر کے لیے کورٹ کے ہم نے بہت کام کرتے ہیں. تو وہ کس طرح کے کیسز کے لیے آ سکتے ہیں آپ کے لیے فری آف کاسٹ؟ دیکھیں میں ان کے لیے فیملی کیسز میں ان کی میں ہیلپ کر سکتا ہوں. صحیح. مطلب فیملی کیسز، مطلب فیملی میں بہت سارے کیسز آ جاتے ہیں، جیسے کہ گارڈین انوالوڈ آ جاتا ہے، جیسے کہ خلا کا آ جاتا ہے، جیسے کہ اور دوسرے مسائل کنجوگل رائٹ کا کیس آ جاتا ہے. تو اس طرح کے حوالے سے یا اور کوئی لیگل ایڈوائس میرے سے لینا چاہیں تو وہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہمارا اپنا ایک اخبار بھی ہے چیپا ٹائمز. اچھا جی. تو وہ بھی اس میں بھی ہم کام کرتے ہیں. میں لیگل ایڈوائزر بھی ہوں اس اخبار میں، اور اس حوالے سے سوشل ورک بھی میں کام کرتا ہوں. زبردست، کیا بات ہے جی. یہ تو بہت ہی اچھا ہے. کم از کم ان لوگوں کے لیے جو بہت زیادہ پے نہیں کر سکتے، وہ پھر پریشان رہتے ہیں کہ ہم کیسے وکیل ہائر کریں، اور تو ان کے لیے تو بہت اچھی خوشخبری ہے. خوشخبری کی بات ہے، ظاہر سی بات ہے. جب شام میں شو ریپیٹ ہمارا ہو گیا بڑا نا، اچھا سا ہے نا، وہ ویسے ہی نام ہی سن کے وہ ہیلو ہیلو مارننگ ہیلو ہیلو گھنٹیاں بجنے لگتی ہیں، ہیلو ہیلو تو بڑی اچھی اچھی چیز میں جا رہی ہیں. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے جی. آپ نے مجھے اسٹارٹنگ میں یہ بتایا تھا کہ میں ٹپس بہت ہی 2-3 ٹپس دوں گی، اور سب سے پہلے تو ٹپس کو چھوڑ دیں. آپ یہ بتا دیں کہ 5 سے 7 منٹ میں خود کو کیسے گروم کیا جا سکتا ہے. جو بھی ورکنگ وومن ہوتی ہیں، خواتین ہیں، جیسے ہمیں بھی ڈیلی باہر نکلنا ہوتا ہے تو گھر پہ ٹائم نہیں ہے، 5 سے 7 منٹ پہ ہمیں تیار ہونا ہے. دیکھیے بہت سمپل سی بات ہے کہ فاؤنڈیشن ہر گھر میں ہوتا ہے، سب خواتین کے پاس ہوتا ہے. جی. پہلی بات میں نے پچھلے پروگرام میں بھی یہ کی تھی کہ اپنی فیس کے حساب سے کلر میچ کریں، وائٹ کرنے کی کوشش نہ کریں. دیکھیں یہ آپ کے سامنے ہی ہے. جی بالکل. ہم نے اس کے کلر کے حساب سے اس کو میک اوور دیا، اور یہ بالکل نارمل، یعنی کہ بالکل نیچرل لک آ رہا ہے. یہ نہیں پتا چل رہا کہ ہم نے کوئی بہت زیادہ اس کو مطلب عام زبان میں تھوپا تھوپی. بالکل تھوپی کہہ سکتے ہیں. تو گھر میں بھی ہر عورت کے پاس فاؤنڈیشن ہے. صرف کرنا کیا ہے کہ سمپل سی ڈاٹس لگائیے، فاؤنڈیشن کو میچ کیجئے، ایک فیس پاؤڈر کا کوٹ کیجئے، ایک کاجل لگائیے، لپ گلاس لگائیے، تھوڑا سا بلش آن لگائیے. اس کو کتنی دیر لگے گی آپ مجھے بتا دیں. اور اس کے بعد صرف اپنا برش کیجئے. اگر آپ نے ایک اچھا سا ہیئر کٹ کیا، آپ تو ایکسپرٹ ہیں، آپ اس طرح سے کہہ رہی ہیں یہ لگائیے وہ لگائیے وہ لگائیے، بٹ جو نارمل خواتین ان کو دیکھنے میں اٹھانے میں 5 سے 7 منٹ لگ جاتے ہیں. یہ صرف 2 سے 3 دن کی بات ہے. آپ صرف ایک عادت بنائیے، پھر آپ دیکھیں. ٹھیک ہے. اپنی جب کریں گے نہیں، ہر پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. ایک بات ہے صحیح کہ جب آپ کسی چیز کو امپلیمنٹ کریں گے پھر ہی آپ کو آئے گا نا. اور یہ سب چیزیں اتنی ایزی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ہم لوگ نہیں کرتے ہیں نا. ہاں جی بس یہ مجھے تو ابھی یہ برتن دھونے ہیں، مجھے تو ابھی بچوں کو دیکھنا ہے، مجھے تو ابھی کھانا پکانا ہے. بس وہ کچن میں ہی اپنی پوری زندگی پورا ٹائم گزار دیتی ہے کچن میں. یہ سب کام میں کرتی ہوں، اور میں بہت مطلب اپنے آپ کو مینٹین رکھتی ہوں. جی وکیل صاحب کچھ کہنا چاہ رہے تھے شاید. اچھا جی. ایسے کیا نا یوں کر کے مجھے لگا کہ اچھا ٹھیک ہے. آپ مجھ سے کچھ پوچھیں تو میں اس حوالے سے. جی ضرور. کہ جو خواتین ہوتی ہیں وہ صرف اور صرف گھر کے کاموں میں بزی رہتی ہے، تو کیا یہ بھی ایک ریزن ہے؟ جو مرد ہوتے ہیں، مرد حضرات وہ تنگ آ جاتے ہیں کہ یار تم ہمیشہ اپنے کام میں بزی رہتی ہو، یا مجھے ٹائم نہیں دیتی ہو، یا خود کو گروم نہیں رکھتی ہو. ایسا کچھ ہوتا ہے کیا؟ بالکل. یہ بہت میں نے پہلے بھی اس بارے میں کہا، تو پھر یہی کہوں گا کہ یہ بہت ضروری ہے مرد کے لیے بھی کہ وہ اپنے آپ کو مینٹین رکھے، اچھے لباس پہنے تاکہ اس کی بیوی اس سے خوش رہے. اور اسی لیے بیوی کو بھی یہ چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو مینٹین کرے، میک اپ کرے، اور اپنے ہسبینڈ کو تاکہ دکھائے تاکہ وہ اس سے خوش رہے. تو پھر یہ جب مسائل ہوتے ہیں، جب وہ اس طرح سے نہیں کرتے تو پھر وہ لیفٹ اینڈ رائٹ. میرا چونکہ خواتین کے ساتھ بہت رابطہ ہے، تو ایک بہت کامن پرابلم جو میں ڈسکس کرتی ہوں وہ یہ کہ خواتین کافی ٹائم دن میں ڈرامے دیکھنے میں، میگزینس پڑھنے میں گزار لیتی ہیں. جیسے ہی ہسبینڈ کے آنے کا ٹائم ہوا فوراً کچن میں گھسی، اپرن پہنا، کوکنگ ہو رئی ہے. اب ہسبینڈ دکھانا ہے نا کہ میں دن بھر کام کر رہی ہوں. اور میرا کہنا یہ ہے کہ آپ کے پاس بہت سفیشینٹ ٹائم ہوتا ہے. جو کہ ہاؤس وائفس ہیں وہ آرام سے دن بھر میں اگر مینیج کریں اپنے ٹائم کو، تو یہ بہت سلیقے سے سب کچھ مینیج ہو سکتا ہے، اور آپ اپنے ہسبینڈ کے آنے سے پہلے بہت اچھے سے ریڈی ہو کے بیٹھ سکتے ہیں. یہ کوئی بہت بڑا ایشو نہیں ہے. بٹ جو ہوتی ہیں کچھ خواتین جو دیکھ رہی ہیں ان کو بھی میں بھی یہی کہنا چاہوں گی کہ وہ اس طرح سے نہ کیا کریں، کیونکہ ہسبینڈ ہوتے ہیں ان کو بھی تو یار مطلب سینس ہوتا ہے نا کہ آپ نے ہول ڈے کیا ہے، کہ آپ کو شام کے ٹائم مل رہا ہے کہ آپ نے سالن بنانا ہے، چاول بنانے ہیں، یا پھر روٹیاں ڈالنی ہیں. تو مطلب آپ نے ہول ڈے کیا ہے، آپ نے ہول ڈے کیا ہے، سو رہی تھی. ہم لوگ بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں جی آدمی بدل گئے ہیں، لیکن ہم اپنے آپ کو بھی تو دیکھیں کہ ہم کیا دے رہے ہیں. صحیح. ضروری نہیں کہ ہمیشہ مردوں کی ہی غلطی ہوتی ہے، عورتیں بھی تو کچھ ایسی حرکتیں کر رہی ہوتی جس کی وجہ سے وہ تنگ آ چکے ہوتے ہیں. سب سے بڑی بات ہے اگر آپ کا گھر پیسفلی مینج ہو رہا ہے نا تو کوئی پرابلم ہو ہی نہیں سکتی.
اس میں اللہ تعالیٰ نے عورت کو بہت ہمت دی ہے، ایک ماں بنایا ہے، بیوی بنایا ہے، بیٹی بنایا ہے، ہر روپ میں اس کو بہت ہمت دی ہے. بات صرف یہ ہے کہ اپنی ہمت کو استعمال کرنے والی بات ہے. آپ یہ سوچیں آپ کے کندھوں پہ اللہ نے بہت ذمہ داری ڈالی ہے، بالکل اپنے گھر کو بہت اچھے سے مینج کرنا ہے. اور آپ یہ سوچیں کہ اگر آپ کو یہ نہیں چاہیے کہ آپ کے گھر میں کوئی اور ڈسٹربنس ڈالے تو پھر آپ کو ایکٹیو ہونا پڑے. ایکٹیو ہونا اس پڑے حوالے گا. سے ایک اور بات میں کرنا چاہوں گا، جی. وہ یہ کہ یہ نہیں کہ آپ فوراً بڑے ہوتے ہی جیسے آپ ٹین ایجز میں آئی ہیں اور آپ فوراً خواتین کے لڑکیوں کے حوالے سے جی بالکل کہ آپ فوراً سوچیں کہ بس اب میں نے شادی ہی کرنی ہے. جو سب سے پہلے ضروری چیز ہے وہ آپ کی ایجوکیشن ہے، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو. انہیں چاہیے اپنی ایجوکیشن کو پہلے کمپلیٹ کریں. ایٹ لیسٹ یار آپ اس قابل تو ہو جائیں کہ آپ اپنے آپ کو سپورٹ کر سکیں. بالکل. اگر کوئی آپ کے زندگی میں کوئی ایسا بیکورڈ جانے کی مطلب کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے آپ کے لیے تو آپ اپنے آپ کو سپورٹ کر سکتے، کسی کو نہیں، اپنے آپ کو. بالکل تو صحیح اس بات ہے. وجہ سے آپ کو سب سے پہلے اپنی ایجوکیشن پہ توجہ دینی چاہیے، اس کے بعد آپ شادی کی طرف جائیں. کہ آپ کیونکہ کسی کے اوپر وہ نہ بوجھ نہ بنے، بوجھ یا نہ کچھ بنے. ایسا ہو تو آپ یہ سوچیں کہ یار میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتی، میں نے تو مطلب اپنی لائف میں نے اسٹارٹ نہیں کی کہ میں نے شادی کر لی. جی ہاں. اور دیکھیں جب ایک عورت ایجوکیٹڈ ہوگی تو اس کی اولاد بھی آگے ایجوکیٹڈ ہوگی. بالکل صحیح. ایک ایجوکیٹڈ ماں ایک ایجوکیٹڈ معاشرے کو جنم دیتی ہے، صحیح تو بات. پورا معاشرے پہ اس کا فرق پڑتا ہے. اس لیے ماں کی تربیت اور اس کی جو ہے تعلیم کا خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے ان کی والدہ کو. ٹھیک ہے جی، بہت صحیح زبردست. بات. ہاں بہت ہی اچھی بات کی آپ نے. تو ٹھیک ہے، بیوٹی ایکسپرٹ ہمارے ساتھ جو صبا ثاقب موجود ہے، تھینک یو سو مچ. آپ نے بہت اچھا میک اپ کیا ہے اور ہیئر اسٹائلنگ دی ہے. اور خرم صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے بہت ہی اچھی اچھی باتیں بتائی ہیں. لوگوں کو ظاہر سی بات ہے اویئرنیس نہیں ہوتی ہے تو کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. بیسکلی جو پرسنلی آپ کو کورٹ میرجز جو ہیں وہ برے لگتے ہیں، مطلب اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے. کورٹ میرج کرنا یہ اٹس ویری ہارمفل اور ان فیوچر آپ کی زندگی برباد ہوتی ہے. ایٹ دا اینڈ یہی ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا ہوتا ہے. اور ڈاکٹر لبنہ، ڈاکٹر سائمہ، آپ لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے سردیوں سے ریلیٹڈ اور سردیوں میں کس طرح سے اپنی کیئر کرنی چاہیے یہ سب کچھ بتایا ہے ہمیں. تو تھینک یو آل آف یو، تھینک یو سو مچ. جی ناظرین، دیکھا آپ نے کہ ہمارے ساتھ اتنے اچھے اچھے ایکسپرٹس موجود تھے. انہوں نے کتنا اچھا سب کچھ کر کے دکھایا ہے، بتایا ہے، میک اپ دکھایا ہے. صبا ثاقب نے بیوٹی ایکسپرٹ جو ہمارے ساتھ موجود تھی انہوں نے میک اپ کر کے دکھایا، ہیئر اسٹائلنگ دکھائی ہے. اور ڈاکٹرز نے ہمیں یہ بتایا کہ سردیوں میں اپنی کیئر کیسے کرنی چاہیے. اور جو وکیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں انہوں نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اپنی زندگی میں اگر ہم مطلب پرامن چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی رہے تو ہمیں کس طرح سے رہنا چاہیے. اگر ہم لڑکیاں ہیں، عورتیں، جب بھی شادی ہوتی ہے لڑکیوں کی تو وہ جاتی کسی دوسرے گھر میں تو وہ جاتے ہی اپنا مطلب حکم نہ جمانا سٹارٹ کر دیں. ان کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس گھر میں ساس ہے، اس گھر میں نندے ہیں، تو ان کی ایک الگ ویلیو ہے. اتنے سالوں سے وہ سب کچھ لے کر چل رہی ہوتی تو اچانک سے وہ بھی برداشت نہیں کریں گی کہ آپ کسی کے گھر گئی ہیں اور آپ نے سارا ہینڈ اوور خود کر لیا ہے اور خود ہی اس گھر کی اما بن کے بیٹھ چکی ہوتی. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے بالکل بھی. آپ لوگوں کو بھی ان سب چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. تو اگر ساری چیزوں کو لے کر چلیں گی، ہر کسی کو عزت دیں گی، ہر چیز کا خیال رکھیں گی کہ جو ساس ہے وہ ساس کو ساس نہ سمجھے، ماں سمجھے، نندوں کو اپنی بہنوں کی طرح سمجھیں اور اپنے مطلب سسرال والوں کو جو ہے اپنے فیملی والوں کی طرح اگر سمجھیں گی تو کبھی کوئی پرابلم نہیں ہوگی انشاءاللہ. کیونکہ اگر کسی کو آپ پیار دیں گی تو ریورڈ میں وہ بھی آپ کو پیار ہی دیں گے انشاءاللہ. ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا ہے کہ آپ نے کسی سے پیار جتایا ہے وہ آپ کو غصہ کرے یا ڈانٹے یا آپ کے بارے میں برا سوچیں. تو دیکھتے رہا کریں مارننگ شوز ہمارے اور بہت ہی اچھے سیگمنٹس چل رہے ہوتے ہیں. 16 سنگھار ہے، ڈاکٹرز ہوتے ہیں، وکیل ہوتے ہیں ہمارے ساتھ، سارے آپ لوگوں کو اچھی اچھی ٹپس دے رہے ہوتے ہیں، بتا رہے ہوتے ہیں کہ زندگی کیسے گزارنی چاہیے. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اس کے ساتھ ہی ساتھ اپنی ہوسٹ سالین کو اجازت دیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.